إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں خواتین اسلام، آج آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جوانی ایک عظیم نعمت۔ محترم حاضرین، قرآن کا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ انسان کا جو لائف سٹائل ہے، لائف سائیکل جو ہیں، اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ سب سے پہلا مرحلہ ہماری زندگی کا بچپنا کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ بچپن کا مرحلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کمزوری کا، ضعف کا مرحلہ ہوتا ہے، ویکنیس کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان اتنا بے بس، اتنا لاچار ہوتا ہے بچپنا میں بچہ کہ اپنی تکلیف کو، اپنی مجبوری کو، اپنی ضرورت کو اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتا، صرف رو کر، چاہے اس کی خوشی ہو یا غم، رونے میں ہوتی ہے۔ وہ کچھ اپنا غم سنانا چاہے، اپنے ماں سے کچھ تکلیف بیان کرنا چاہے، اپنی زبان سے کچھ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہر مرحلہ اس کا، ہر اسٹیپ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہوتا، دوسروں کے سہارے ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے سہارے ہوتا ہے، اپنے والدین کے سہارے ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس کے سہارے ہوتا ہے۔ ہمیشہ کمزوری اس کو لاحق ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں انسان بہت کمزور ہوتا ہے، ہمیشہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کا مرحلہ دوسرا مرحلہ ہے، اور وہ ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچپنا، جو بچپن ہے، اس زندگی کے بعد، اس کمزوری والی زندگی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انرجیٹک لائف عطا کرتا ہے، قوت والی زندگی عطا کرتا ہے، طاقت والی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فریڈم دیتا ہے۔ یہاں ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فریڈم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کی آزادی سمجھتے ہیں، کسی کا کہا نہیں مانتے۔ گرم جوش کی گرمی ہوتی ہے،
यानी जवानी की गर्मी हमारे अंदर होती है, हम किसी का सुनना गवारा नहीं करते, ना वालिदैन का सुनते हैं, ना बड़ों का सुनते हैं, ना रिश्तेदार का सुनते हैं, ना टीचर्स का सुनते हैं, ना प्रिंसिपल का सुनते हैं। अपनी मन की मर्जी, मेरी जवानी है, मेरी ज़िंदगी। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी पूरी लाइफस्टाइल जो है, ये जवानी की लाइफस्टाइल, यंगस्टर लाइफ जो है हमारी पूरी की पूरी हम आज़ाद समझते हैं, इसको आज़ाद समझते हैं। इसमें अपने आप के पास क्या होता है, इंसान के पास जवानी में ताकत भी होता है, पावर भी होता है, एनर्जी भी होता है। जिस्मानी तौर पे इंसान जिस्मानी तौर पर भी क़ुव्वत वाला होता है, सख्त होता है। हमारे आज़ा, हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत सख्त होते हैं, मुकम्मल होते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स इतने सख्त होते हैं, इतने परफेक्ट होते हैं कि हम कोई भी काम कर सकते हैं जवानी में। जवान चाहे जो काम भी करने का ठान ले, अपना पैशन बना ले, हर काम कर सकता है, हर काम करता भी है। आज जो देखेंगे, आजकल जितने भी लोग आसमान की सैर कर रहे हैं, सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं, इसके पीछे अगरचे किसी की मेहनत को देखेंगे तो नौजवान की टीम की मेहनत। आजकल जो सैयारे भेजे जा रहे हैं, प्लैनेट्स के ऊपर जो भी जितने भी सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, इन सब के पीछे मेहनत एक नौजवान टीम की होती है। क्यों? एक नौजवान जो चाहता है इस जवानी की क़ुव्वत से, पावर से, एनर्जेटिक लाइफ से हर कुछ कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, कि मैंने तुम्हें कमज़ोरी के बाद, यानी बचपन की जो कमज़ोरी होती है, इसके बाद मैंने तुम्हें ताकत वाली ज़िंदगी अता की, ताकत वाली ज़िंदगी अता। उसके बाद ये सेकंड स्टेप है, तीसरा मरहला। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर ये जो तुम्हारी एनर्जेटिक लाइफ होती है ना, फिर वीक हो जाती है। फिर एक मरहला ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, तीसरा मरहला, थर्ड स्टेप इन आवर लाइफ स्टाइल, वो है बुढ़ापे का मरहला, ओल्ड एज। इस मरहले में इंसान फिर से बचपन लौट आती है, फिर से कमज़ोर हो जाता है, फिर से दूसरे के सहारे ज़िंदगी गुजारने लगता है। फिर से जिस तरीके से बचपने में इंसान अपने वालिदैन का सपोर्ट चाहता है, बुढ़ापे में भी इंसान डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरे का सपोर्ट चाहता है, अपने औलाद का सपोर्ट चाहता है, अपने बीवी का सपोर्ट चाहता है, बीवी अपने शौहर की सपोर्ट चाहती है, और मियाँ बीवी अपने औलाद की सपोर्ट चाहते हैं कि कोई मुझे सपोर्ट करने वाला हो। फिर कमज़ोरी की ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला देता है। और अल्लाह ताला यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर, जो चाहता है पैदा करता है, जैसे चाहता है पैदा करता है। जिसके तकदीर में औलाद बेटा पैदा होना हो, बेटा पैदा करता है। जिसके तकदीर में औलाद बेटी के शक्ल में होना हो, उसकी ज़िंदगी में बेटी पैदा करता है। और अल्लाह ताला जैसे चाहे वैसे पैदा करता है। किसी को गोरा पैदा करता है, किसी को काला पैदा करता है, किसी को खूबसूरती देता है तो किसी से खूबसूरती छीन लेता है, किसी को गोरा बनाता है तो किसी को जो है काला कलौटा बना देता है, किसी को पूरे जिस्म के तमाम आज़ाए नेमतें दे देता है, और किसी को हाथें भी छीन लेता है, पैर भी छीन लेता है। ये नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को देता है, अपने मर्ज़ी के मुताबिक देता है। और अल्लाह ताला बहुत जानने वाला, सबसे ज़्यादा जानने वाला कायनात में, और सबसे ज़्यादा पावरफुल ज़ात कोई है तो वह हमारा सस्टेनर, वह हमारा रब, वह हमारे रब की ज़ात, वह कुदरत वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तीन मराहिल अल्लाह के हाथ में, बचपना में अल्लाह के हाथ में, जवानी भी अल्लाह के हाथ में, हमारा बुढ़ापा भी अल्लाह के हाथ में है। और ये जवानी एक अजीम नेमत है, ये जवानी एक अजीम नेमत है। नेमत इसलिए भी कि इस जवानी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क़ुव्वत देता है, पावर देता है, एनर्जेटिक बॉडी देता है। इसी तरीके से मेंटली एंड फिज़िकली हम स्ट्रांग होते हैं। मेंटली तौर पर यानी हम ज़हनी तौर पर भी स्ट्रांग होते हैं, और फिज़िकली जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होते हैं जवानी के मरहले में। जवानी के मरहले में जब अल्लाह ताला ये अजीम नेमत हमें दिया है तो इस अजीम नेमत का अजीम सवाल भी होगा, अजीम नेमत का अजीम सवाल भी कल क़यामत में होने वाला है। इसकी तैयारी हर किसी को करनी चाहिए, इसकी तैयारी हर किसी को करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की अहमियत को बताते हुए, यंगस्टर लाइफ की अहमियत को, इम्पॉर्टेंस को बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, यानी पाँच चीज़ों के आने से पहले गनीमत जान लो। यानी ये जो 5 चीज़ें अल्लाह ताला तुम्हें देता है, ये छिन जाने से पहले, इसका ख़त्म हो जाने से पहले, इसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ लो। वो 5 चीज़ें क्या है?
उनमें से एक चीज़ ये है, उन 5 चीज़ों में से एक अहम वाली चीज़, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत जान। जवानी को गनीमत जानने का मतलब क्या है कि ये जो यंग लाइफ है, यंगस्टर की जो लाइफ हमारी स्टाइल है, इसको हम इम्पॉर्टेंस में लाएं, इसको यूटिलाइज करें, सही तरीके से इसका यूटिलाइज किया जाए, इसका यूटिलाइज इस्लामिक व्यू में किया जाए। यंगस्टर जो लाइफ है हमारी यंग लाइफ, इसको हमें कैसे इस्तेमाल करें, कुरान की रोशनी में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, कुरान हदीस के एतबार से ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। ये हमारी जवानी अगरचे शरीयत के ख़िलाफ़ गुजर रही है तो समझ लीजिए हमारी जवानी बर्बादी है हमारी। अगरचे हमारी ज़िंदगी में शरीयत है, हमारी ज़िंदगी में कुरान और हदीस के अहकामात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमारी सांसें कुरान और हदीस के मुताबिक चल रही हैं, तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल लाइफ है। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, ये जवानी का जो लाइफ है ना, ये लाइफ पीरियड कितना है मालूम? टाइम पीरियड इसकी टाइम जो है बुलूगत से पहले, बुलूगत के बाद से लेकर 40 साल तक है। बुलूगत के बाद आजकल के जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से बच्चे या बच्चियां 12 साल 13 साल ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल में बालिग हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं। वहाँ से 13-14 साल में जब आप मैच्योरिटी आ जाती है, मेंटली फिजिकली आप मैच्योर्ड हो जाते हैं, वहाँ से लेके 40 साल 40 ईयर्स तक जवानी। यानी जब भी जवान का लफ्ज़ आता है शरीयत के मुताबिक में समझ लीजिए 40 साल वालों तक उसका हुक्म है। हम समझते हैं 18-20 साल के नौजवानों के बारे में हजरत खिताब कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आपकी उम्र 40 साल तक है, आप भी जवान हैं। शरीयत की नज़र में ये जो खिताब है, ये जो टॉपिक है, जितने भी लोग 40 साल की उम्र के अंदर हैं, 40 साल तक पहुंचने वाले हैं, 13-14 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोगों के लिए टॉपिक है। ये टॉपिक ख़ास है उन लोगों के लिए जो 40 साल की उम्र तक हैं। मोहतरम भाइयों, जवानी एक अजीम नेमत है और इस अजीम नेमत का सवाल भी अजीम होने वाला है। ये सवाल अल्लाह ताला हमें नेमत देकर ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं, बल्कि इसके बारे में कल क़यामत सवाल भी किया जाने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवानी छिन जाने से पहले जवानी को गनीमत जान लो। इस यंग लाइफ जो है तुम्हारी, ये जो 40 साल ज़िंदगी है, इसकी इम्पोर्टेंस को जान लो और ये 40 साल ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक ढाल लो। इस 40 साल की ज़िंदगी को कैसे ढालना है? शरीयत के मुताबिक ढालना है, अपनी मनमानी ज़िंदगी नहीं, अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं। अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह की जो इंटरेस्ट है, अल्लाह की जो रज़ामंदी है, अल्लाह की जो खुशनुदी है, उसके हिसाब से हमें ज़िंदगी गुजारना है। ये 40 साल ज़िंदगी बहुत अजीम नेमत है हमारे लिए। इसमें हमें एक पल भी, एक सेकंड भी, एक मोमेंट भी अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना चाहिए, शरीयत के ऑपोजिट कोई काम भी हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अजीम नेमत का सवाल भी अजीम होने वाला है। मोहतरम भाइयों, ये जवानी क्या है? इस जवानी के मरहले में एक जवान एक सोसाइटी का फाउंडर होता है, सोसाइटी के लिए पिलर के मानिक हो जाता है। अगर से नौजवान अपने आप को सुधार ले, शरीयत के मुताबिक हो जाए, मुतशर्रिअ हो जाए और शरीयत का पाबंद हो जाए, तो हमारी सोसाइटी से तमाम बिगाड़ को दूर कर सकता है, उसकी इस्लाह कर सकता है। यानी साले मुआशरे के लिए साले नौजवान का होना ज़रूरी है। हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए पहले नौजवान का सुधरना ज़रूरी है, वरना यही नौजवान मुआशरे को बिगाड़ भी देते हैं। मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं या मुआशरे की बिगाड़ चाहते हैं, किनके हाथ में है? ये जो 13-14 ईयर्स से 40 ईयर्स के एज के जो पीपल हैं ना, जो लोग हैं, इनके हाथ में है कि अपने मुआशरे को, अपने सोसाइटी को, अपने कम्युनिटी को पीसफुल कम्युनिटी बनाएंगे या जो है अमन पसंद नहीं, बल्कि इसमें मुआशरे में बिगाड़ पैदा करेंगे, मुआशरे में नित नए फितना आयम करेंगे। ये हमारे हाथ में, नौजवानों के हाथ में बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ है और इसके बारे में सवाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल होने वाला है कल क़यामत के दिन। हाँ, अब ये बात कि जवानी किस लिए है, जवानी का मकसद क्या है? देखिए, पूरी ज़िंदगी का मकसद ही इबादत है। पूरे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इबादत करें। इबादत का जब मरहला आता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम नमाज़ पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, हज का सफ़र कर लिए, ज़कात सदका व खैरात कर लिए, यहीं तक इस्लाम नहीं है, यहीं तक इबादत महदूद नहीं है। इबादत का सिलसिला है, आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफस्टाइल इबादत है। अगरचे आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफस्टाइल कुरान हदीस की रोशनी में गुजर रही है तो पूरी ज़िंदगी इबादत है। अगरचे कुरान और हदीस के
اپوزٹ آپ کی لائف گزر رہی ہے تو پوری زندگی آپ کی بربادی ہے، آپ کے لیے ٹھکانہ جہنم۔ تو ہماری جوانی کا مقصد عبادت ہونا چاہیے، اور عبادت کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ کے فرمان، رسول کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی۔ اب جوانی کو اللہ کے تابع کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، جب میچیورڈ ہو جاتے ہیں 13 ایئرس 14 ایئرس، وہاں سے لے کے 40 ایئرس تک امپورٹنٹ لائف ہے، اور یہ سب کس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بہت مشہور ہے، چند نوجوان تھے، غار والوں کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ یہ چند وہی نوجوان تھے جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، اپنے رب پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، توحید کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت کی ترقی میں اور اضافہ کر دیا، ان کو اور ہدایت کا راستہ ان کو دکھلایا، ہدایت کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ یہ وہ نوجوان تھے، چند نوجوان تھے، اور ایسے ویسے نوجوان نہیں تھے، مالدار نوجوان تھے، مالدار نوجوان تھے۔ اور انہم فتیۃ، فتیۃ کا مطلب ہوتا ہے چند، 8 سے 9، 8 اور 9 نوجوان تھے، صرف 8 اور 9 نوجوان تھے، اور سب نوجوان مالدار تھے۔ مالداری میں کیا ہوتی ہے؟ جوانی میں عیش پرستی ہوتی ہے، انجوائنگ لائف ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، ہر چیز جو ہے لگزریس لائف چاہتے ہیں، منمانی زندگی، منچاہی زندگی، انٹرسٹنگ لائف ہم چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس جوانی کو اللہ کے تابع کیا۔ یہ 8 نوجوان، 8 اور 9 نوجوان کیا کیے؟ اپنی جوانی کو توحید کے لیے لگا دیا، توحید کی دعوت کے لیے لگا دیا، توحید کے علم بردار بن گئے، توحید کے مطابق زندگی گزارا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور آسانی کر دی، ان کو ہدایت کا راستہ اور آسان کر دیا ان کے لیے۔ اللہ اس کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ نوجوان 8 نوجوان تھے۔ یہ قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا قصہ ہے۔ 8 اور 9 نوجوان تھے، ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی بات کو ڈال دی تھی، یعنی ان کے دل میں، یعنی وہ جو قوم تھی نا، مشرک قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، ایسے میں چند نوجوانوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید پر عمل کرنے کی بات کو ڈال دی تھی۔ عقیدہ توحید ان کے دلوں میں پیوست تھا، اور عقیدہ توحید کے مطابق وہ چند نوجوان گاؤں سے دور رہ کر اکیلے اکیلے چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، توحید کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ کئی دنوں کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ چند نوجوان ہیں جو ہمارے بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ یہ بات کن کے پاس گئی؟ بادشاہ۔ وہ بادشاہ بھی کافر تھا، اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر ابھارتا تھا، اور بتوں کے لیے نظر و نیاز چڑھانے کے لیے ابھارتا تھا یہ بادشاہ۔ بادشاہ کے دربار میں بات پہنچی کہ چند نوجوان ہیں جو توحید کے، عقیدہ توحید کے علم بردار ہے، عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ بادشاہ نے ان چند نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا، بادشاہ کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہاں بلایا گیا ان کو، اور وہاں پورے مجمع میں، پورے دربار میں پورے نوجوان حاضر ہو گئے۔ دیکھیے نوجوان ہیں، گرم جوانی کا جوش ہے، ولولہ ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اکنامکلی بھی وہ لوگ اسٹرانگ ہے، مالدار نوجوان۔ ان کو معلوم ہے کہ اگرچہ میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا تو میرے جان کو خطرہ ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، حاضر ہی نہیں ہوا، بادشاہ نے جب اس کا سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم وحدہ لا شریک کے لیے، رب کائنات کی عبادت کرتے ہیں، عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ للکار کر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کر کر بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہم توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے نوجوان۔ اس کے بعد یہ لوگ، یعنی بادشاہ کے ڈر سے، یعنی بادشاہ کا اپوزیشن ہو گیا، بادشاہ، اب بادشاہ کا ڈر لاحق ہوا، ان کی کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگ جو ہے ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارا جو گاؤں ہے، ہماری جو بستی ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، اس سے دور جا کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ انہوں نے گاؤں چھوڑ کر اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیا، اپنی مالداری کو چھوڑ دیا، اپنی مالدار کمیونٹی کو، اپنی انٹرٹینمنٹ والی لائف کو، اپنی جوانی کی لائف کو اللہ کے خاطر چھوڑ دیا۔ انہوں نے مالداری کو، پیسے کو بھی اللہ تعالیٰ کے
لیے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے لگزریس لائف کو ٹھکرا کر اللہ کے لیے عقیدہ توحید کے لیے عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے گاؤں سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دی. 309 سال یہ لوگ جو کہف والے غار والے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے غار میں 309 سال تک ان کو سلایا. 309 تک موت بھی نہیں دیا, سلایا, آرام کی نیند سوئے. اور حفاظت کے لیے ایک کتا بھی تھا ان کے ساتھ. حفاظت کے لیے ایک کتا بھی اصحاب کہف کے ساتھ. دیکھیے اللہ حفاظت کرنا چاہے اپنے بندوں کی کسی طرح بھی. آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں, مسلم قوم بہت پریشان ہے. ہر جگہ ہمارا کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہماری کوئی اسٹیٹس نہیں. کیوں معلوم؟ ہم عقیدہ توحید کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں, ہماری زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت, اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہمارے لیے نہیں ہے. اگرچہ آج بھی وہ عقیدہ توحید جو ان نوجوانوں کی دلوں میں پیوست تھی, آج ہمارے نوجوانوں کی دلوں میں بھی وہ عقیدہ توحید پیوست ہو جائے تو آج ہمارے نوجوان بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر ہم بھی بن سکتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری ایک اسٹیٹس ہو سکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی, ہماری جوانی کی زندگی شریعت کے مطابق. اس کے بعد بادشاہ کے سامنے جب انہوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دی, بادشاہ کا ڈر لاحق ہوا. اس کے بعد غار میں جا کر چھپ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دی اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کی سپورٹ کی, ان کو سلائے رکھا اور ان کی سپورٹنگ کے لیے کتے کا بھی سپورٹ دیا. دیکھیے اللہ سپورٹ کرنا چاہے تو ایک جانور کے ذریعے بھی آپ کا سپورٹ کرنا چاہتا ہے, ورنہ آپ کے دل میں ایمان نہ ہو, ہزاروں سینکڑوں قسم کے ویپنس ہمارے ہاتھ میں ہوں, ہتھیار, اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی. اور اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو ایک جانور کے ذریعے بھی ہماری مدد کر سکتا ہے. نعمت کا سوال ہوگا. یہ جوانی ایک عظیم نعمت ہے. 13-14 ایئر سے لے کے میچیورڈ جو ایج ہے وہاں سے لے کر 40 ایئرس تک جو زندگی ہے ایک عظیم نعمت ہے, اور عظیم نعمت کا سوال بھی ہونے والا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں 5 سوال ہر کسی سے پوچھے جائیں گے, اس کے بغیر کسی کا چھٹکارا نہیں, کسی کے قدم ہلنے والے نہیں. وہ 5 سوال میں سے 2 سوال جو کیے جائیں گے وہ عمر کے تعلق سے, لائف سٹائل کے تعلق سے. پہلا سوال جو اس میں ایک سوال, وہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے وعن عمرہ فیما افنا. اللہ سوال کرے گا کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے, جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا, جب ہمارے نام اعمال کی رجسٹر کھولی جائے گی, اللہ تعالیٰ جب ہمارے ہر پل, ہر سیکنڈ, ہر مومنٹ کا سوال کرے گا, وہاں اللہ تعالیٰ یہ سوال کرنے والا ہے وعن عمرہ فیما افنا, میں نے تجھے زندگی جو دی تھی اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا, تمہاری لائف سٹائل شریعت کے مطابق تھی یا شریعت کے اپوزٹ تھی. یہ سوال اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اور اس کا جواب ہم کیا دینے والے ہیں. نوجوانوں ذرا ہوش میں آؤ, ذرا بیداری میں آ جاؤ. بہت سو گئے, غفلت کی نیند بہت مار لیے. جاگنے کی ضرورت ہے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, اللہ اور رسول کے تابع ہونے کی ضرورت ہے, اللہ رسول کے فرمان کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ تمہاری ذلت رسوائی اس سے بھی بری حالت ہونے والی, اس سے بھی بدتر ہونے والی ہے. تمہاری اسٹیٹس ابھی نظر میں نہیں آ رہی نا, فیوچر ایسا آنے والا ہے کہ تمہاری اسٹیٹس نہیں, تم ہی نہیں باقی رہو, یہ قوم ہی باقی نہیں رہے, ایک کمیونٹی نہیں باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور جو میری دین کی دعوت نہیں کرتے ہیں, جو دعوت توحید کو آگے تک نہیں پہنچاتے ہیں, ایسے قوم کو, ایسی کمیونٹی کو میں مٹا دیتا ہوں اور دوسری کمیونٹی کو لاتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم توحید پر عمل کرنا چھوڑ دیں, توحید کی دعوت کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا دے, ہمیں اس ہستی سے, اس دنیا سے مٹا دے اور دوسری قوم کو ہمارے بدل میں لے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اب بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کان کھول کر سن لو, جن کی ایج 13-14 سے 40 ایئرس ہے, ان کے لیے خصوصی خطاب ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی توحید کے مطابق گزار لو, اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار لو, اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار لو. متشرع زندگی ہوگی تو تمہاری دنیا میں بھی بھلائی ہے, آخرت میں بھی بھلائی ہے. اگرچہ تمہاری زندگی قرآن و حدیث کے اپوزٹ رہی تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. اپنے آپ کا جائزہ لے, اپنے آپ کا جائزہ لے. اللہ کل قیامت میں پوچھے گا میں نے تمہیں یہ جو زندگی تھی 60 سال 70 سال 40 سال جتنا بھی لائف ٹائم پیریڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیا ہے, اس لائف ٹائم پیریڈ کا اللہ تعالیٰ سوال بھی کرنے والا ہے کہ تمہاری زندگی شریعت کے مطابق گزاری یا نہیں.
ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ یہاں دنیا میں تو ہر کسی کو ٹھگا لیتے ہیں، یہاں دنیا میں تو ہر کسی کو چیٹنگ کر لیتے ہیں ہر کسی کے سامنے. اللہ کے سامنے کوئی چیز چیٹنگ چلنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ کو پرفیکٹ جواب، پرفیکٹ آنسر کی ضرورت ہے. اگرچہ آنسر پرفیکٹ نہیں رہا تو ہمارے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے. اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کو محاسبہ کرے کہ میری جوانی کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے یا میری جوانی کی زندگی شریعت کے اپوزٹ میں گزر رہی ہے. دوسرا سوال، عمر کا سوال ہو گیا نا، پھر بھی خاص عمر کا سوال کیا جا رہا ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تم نے تمہاری جوانی کیسے گزاری، تم نے اپنے جوانی کو کس طریقے میں صرف کیا، کیسے لگایا اپنی جوانی کو، اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ سوال ہونے والا ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ جوانوں، میں اور آپ، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے خطاب کرتا ہوں، اس کے بعد تمام جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. اپنے آپ سے سوال کیجئے، کل قیامت اللہ کے سامنے، قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے گا تمہاری جوانی تم نے کیسے گزاری، ہم کیا جواب دینے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو یہ جواب دیں گے میری جوانی سوشل چیٹنگ میں گزری، سوشل میڈیا پر چیٹنگ میں میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی جو ہے لو افیئرس میں گزاری ہے، میں نے اپنی جوانی جو ہے انٹرٹینمنٹ میں گزاری ہے، میں نے اپنی جوانی جو ہے اپنی لائف سٹائل جو ہے قرآن و حدیث کے اپوزٹ میں گزاری ہے، میں بے نمازی تھا، میں شریعت کا پابند نہیں تھا. کیا یہ جواب دینے والے ہیں؟ جوانوں، غفلت کی نیند سے بیدار، شریعت کے پابند بن جاؤ، نمازی بن جاؤ. دیکھیے ہمارے کام میں ہر کسی نوجوان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، پھر بھی ہماری مسجدیں نمازیوں سے خصوصاً نوجوانوں سے خالی ہے، ویران ہے. ہمارے مسجدیں ویران ہیں. کل قیامت کے دن یہ مسجد کی یہ جو جتنے بھی قالین بچھائی گئی ہے نا، یہ صفحے بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی کل قیامت کے دن کہ ان کے لیے قالین بچھایا گیا تھا لیکن یہ لوگ مجھے ویران کرے رکھے. ہماری جوانی کے خلاف گواہی دینے والی یہ مسجد ہوں گی کل قیامت کے دن، اور مسجد گواہی دے گی کہ یہ بندہ بے نمازی تھا. اپنے آپ کا جائزہ لیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. دنیا میں اپنا جائزہ لے لے اس سے پہلے کہ کل قیامت اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لینا شروع کر دے. کل قیامت میں کیا ہوگا؟ صرف حساب و کتاب ہوگا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، چانس دیا ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے، گولڈن پیریڈ ہے، سنہرا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم جوانی جیسی نعمت کو عظیم عبادت کے لیے صرف کریں. اس نوجوانی کو اگرچہ ہم شریعت کے مطابق نہیں کیا تو کل قیامت میں ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دینے والے ہیں؟ ہر کسی کو اپنے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، اور ہر کسی کو یہی دنیا میں قیامت سے پہلے، اپنے موت آنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے اور رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف آ جانا چاہیے. کیونکہ اگرچہ یہ موت کی فکر، یہ قبر کی فکر، آخرت کی فکر نہیں ہوگی نا، موت سے غفلت ہوں گی، اچانک کب کس کو موت آئے گی پتہ نہیں. روزانہ کا ڈاٹا آپ دیکھ لیں، بوڑھے سے زیادہ نوجوان مر رہے ہیں. ڈاٹا آپ اسٹیٹیکل دیکھ لیں گا، مرنے موت والے کا ڈیتھ کا پرسنٹیج آپ دیکھ لیں گے تو یہ ڈیتھ سروس جب کیا جاتا ہے تو نیچرل موت بہت کم ہو رہی ہیں، ایکسیڈنٹل ڈیتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور نوجوان کا طبقہ زیادہ مر رہا ہے. یہ جوانی ہاتھ سے جانے سے پہلے، موت آنے سے پہلے توبہ کر لیں، شریعت کے پابند ہو جائیں، ورنہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی. اس کے بعد اگرچہ زندگی ہماری جوانی کی زندگی 13 14 ایئرس to 40 ایئرس، یہ جوانی کی اہم زندگی جو ہے، یہ عظیم نعمت جو ہے اللہ کی عبادت میں ہم گزارتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جیسا گولڈن اپرچونٹی، گولڈن پیریڈ ہمیں یہاں سنہرا زمانہ ہمیں دیا گیا، کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے میں بھی ہمیں رکھے گا. یہ جوانی کی زندگی اگرچہ اللہ کی عبادت میں ہم نے گزاری ہوں تو کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا. اس دنیاوی زندگی میں دیکھیے سورج ہم سے کتنا دور ہے معلوم؟ 148.16 کلومیٹر، یعنی 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے سورج. پھر بھی اگرچہ ہم آج تک دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ٹیمپریچر کا جو ریکارڈ ہوا 1913 میں ڈیتھ ویلی میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں ریکارڈ ہوا ہے، وہ ہے 56 ڈگری سیلسیس. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر کتنا ہوا ہے اب تک ریکارڈ؟ 56 ڈگری سیلسیس 1913 میں ڈیتھ ویلی میں USA میں ریکارڈ ہوا ہے اب تک. لیکن اگرچہ ہم سمر کا زمانہ دیکھ لیں، سمر میں دیکھ لیتے ہیں 42 43 ڈگری سیلسیس 46 ڈگری سیلسیس اگرچہ چل جائے، لوگ لو لگ کر مر رہے ہیں نا. کب؟ سورج کتنا دور ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، پھر بھی ہم صرف 42 ڈگری 43 ڈگری سیلسیس پہ ہم لوگ اتنا پریشان ہیں، مر بھی جا رہے ہیں. کل قیامت میں سورج ہمارے سر سے بہت قریب ہوگا
اور ہم اپنے گناہ کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ ایک نیزے کے برابر ہوگا. نیزہ اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اتنا لمبا ہوتا نیزہ. تو دوسرے احادیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن وہ جو سرما لگاتے ہیں نا، اس کی کاڑی ہوتی ہے نا، اتنا ہی فاصلہ ہوگا ہمارے سر کے اوپر سورج. اتنی یہ تپش میں، یہ ٹیمپریچر میں ہماری کیا حالت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی پیر کے اوپر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیٹ تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، یعنی جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنے پسینہ میں ٹیمپریچر کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے حالات میں کوئی اے سی نہیں ہوگی، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا. اور اس دنیا میں جو ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں 42 ڈگری سیلسیس 43 ڈگری سیلسیس کو، وہاں کل قیامت میں سورج ہمارے سر کے سامنے ہے، کوئی اے سی نہیں. اے سی ایک ہی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے. وہاں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں بٹھانے والا ہے. اللہ کا عرش کا سایہ کی جو ایئر کنڈیشن ہے اس میں بٹھانے والا ہے. اور ایسے 7 لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں گزری ہو، قرآن و حدیث کے مطابق جوانی گزری ہو. ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب نوجوان کو، ہر کسی کو، ہر مسلمان کو یہ سایہ، عرش کا سایہ نصیب کرے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. ایک نوجوان کا واقعہ ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کا خطاب کروں گا. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے، موت سے پہلے رجوع اللہ کی توفیق دے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، موت سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت آنے سے پہلے، ہماری موت آنے سے پہلے ہمیں سدھر جانے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے محاسبہ کرنے کی توفیق دے. ہماری پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.